دیکھ لیجئے اپنے آپ کو حسینی کہنے والے، جماعت سے 25 منٹ زیادہ ہو چکے ہیں، فجر کی نماز ہے، ایک بھی مقتدی اس مسجد کے اندر نہیں آیا ہے، ایک بھی مقتدی جس کو ہم نماز پڑھائیں، نہ جناتے ہیں جو ہم جناتوں کو نماز پڑھائیں، یہاں پر جماعت سے نماز ہو جائے۔ لگ بھگ روزینہ یہی ماحول ہو رہا ہے، یہی روزینہ ہو رہا ہے، ایک بھی مقتدی مسجد کے اندر نہیں آ رہا ہے۔ کتنی بے شرمی کی بات ہے، لگ بھگ 150 گھر اس مسجد کے اگل بغل میں 150 گھر، ایک بھی مقتدی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، ہم حسینی ہیں، اتنا ڈھول بجایا ہے ان لوگوں نے کہ نماز میں نہیں آ پا رہے ہیں۔ میرے دوستوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ ہر مسلمان نماز پڑھنے والا بن جائے اور اپنی مسجد کو آباد کرنے والا بن جائے۔ ایک بھی مقتدی نہیں، روزینہ ہم 10-15 دن سے لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ ایک بھی مقتدی اس مسجد کے اندر نہیں آ رہا ہے۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد آج یہی ہوا کہ ہم ویڈیو بنا کے لوگوں کو دکھا تو دیں کہ مسجد کے اندر جنات آ رہے ہیں کہ یہ آ رہے ہیں۔ سنا آپ نے ان امام صاحب کو وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور دیکھ لی حالت مسلمانوں کی اور مسجد کی۔ اتنا افسوس ہوا یہ ویڈیو دیکھ کر اور اتنا دل دکھا۔ یہ امام صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فجر کی نماز کا وقت ہو کر 25 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، تقریباً آدھا گھنٹہ اوپر ہو گیا ہے، لیکن ایک بھی مسلمان فجر کی نماز پڑھنے مسجد نہیں آیا، جبکہ مسجد کے آس پاس تقریباً 150 گھر ہے مسلمانوں کے، اور جماعت بنانے کے لیے 2 بندے تک میسر نہیں۔ ہائے رے مسلمان، مسجد کے لیے سر کٹانے کو تیار ہے لیکن مسجد میں سر چکانے کو تیار نہیں۔ نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں اور نبی کا حکم سن کر گھوم جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے رگ رگ میں نبی نبی، لیکن نماز پڑھتے ہیں ہفتے میں کبھی کبھی۔ اور پھر ہمیں اللہ سے شکایت ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہم پر ہی ظلم کیوں ہو رہا ہے، کیوں ذلت ہمارا مقدر بن گئی ہے، کیوں اللہ رحم نہیں کرتا، اور کیوں اللہ کی مدد نہیں آتی، کیوں فرشتے نہیں اترتے۔ اللہ کے گھر کو ویران کر کے ہمیں آباد ہونا ہے، جو کہ ناممکن ہے۔ فجر بستر میں، ظہر نوکری میں، عصر چائے میں، مغرب رستے میں، اور عشاء ٹی وی میں، عید بازاروں میں، نہ روزہ نہ قرآن۔ کیسا ہے یہ مسلمان؟ پھر کہتے ہیں کہ اللہ نہیں مہربان۔ آج مسلمان مسجدوں سے کٹ چکا ہے، اللہ کے گھر سے کٹ چکا ہے، اور مسجد کی برکات سے اور اللہ کی مدد سے محروم ہو چکا ہے۔ بہت سارے لوگ اب یہ کہیں گے یا کمنٹ سیکشن میں آ کر کمنٹ کریں گے کہ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے تھا، آپ نے اس کو وائرل کر دیا۔ تو میں ان لوگوں کو پہلے ہی بتا دوں کہ یہ ویڈیو آلریڈی ملینز آف لوگوں نے اس کو دیکھ لیا ہے اور دیکھ رہے ہیں۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب شیئر کیا جا رہا ہے، یہ آلریڈی ایک وائرل ویڈیو ہے جس پر میں آج بات کر رہا ہوں۔ تو اس ویڈیو کو یا پھر اس امام صاحب کو غلط بولنے سے حقیقت تو نہیں بدلے گی نا۔ جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ ایسی کئی اور مسجدیں ہوگی جس کا یہی حال ہوگا، ایک ملا ایک مسلح۔ کیا ہم اپنی کمیوں پر بات نہیں کر سکتے؟ اس وائرل ویڈیو کے ذریعے میں ان مسجدوں کے آس پاس کے مسلمانوں کو بیدار کرنا چاہتا ہوں جن کی حالت اللہ نہ کرے اس مسجد کی طرح ہو۔ کیا ہم اپنی بیماریوں پر بات نہیں کریں گے تو پھر علاج کس طرح سے کریں گے؟ یاد رکھیں، مسلمان امیر ہو یا غریب، کالا ہو یا گورا، حاکم ہو یا محکوم، تاجر ہو یا مزدور، لمبا ہو یا بونا، صحت مند ہو یا اپاہج، یا پھر بینا ہو یا نابینا، کمسن ہو یا عمر رسیدہ، پنجابی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، پٹھان ہو، یا پھر بادشاہ ہو، غلام ہو، محمود ہو، ایاز ہو۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد شجاع الدین۔ ناظرین، آپ میرے ہاتھ میں یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے تکمیلی تلبینہ۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ ہے۔ اگر آپ
اپنے علاقے میں تکمیل تلبینہ کا بزنس کر کے گارنٹی کے ساتھ ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک کمانا چاہتے ہیں تو ابھی اس نمبر پر کال کریں 9890963757۔ میری اپنی کمپنی ہے تکمیل فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ سب پر فرض ہے کہ اذان سننے کے بعد وہ سیدھے مسجد جائے، وضو کر کے شانہ بشانہ ایک امام کے اقتداء میں کھڑے ہو جائے اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو منائے۔ ہے ذرا سوچ کے دیکھیے نا، ہم ایک دو مرتبہ اگر اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو یا کسی رشتہ دار کو حکم دے دے اور وہ نہ مانے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہم غضبناک ہو جاتے ہیں، ہم برا مان جاتے ہیں، ہم اس کو سبق سکھانے کی سوچنے لگتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 80 سے زیادہ بار نماز کا حکم دیا ہے، سینکڑوں مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ ہزاروں فضیلتیں ہیں مسجد جانے کی، جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد جانے والے کے ایک ایک قدم پر اس کو نیکی ملتی ہے، درجے بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن آج کا مسلمان تعلیم تو انگلینڈ میں حاصل کرنا چاہتا ہے، نوکری امریکہ میں کرنا چاہتا ہے، کینیڈا میں رہنا چاہتا ہے، بات انگریزی میں کرنا چاہتا ہے، کھانا چائنیز رائس اور اٹالین پیزا اور سلاد رشین چاہتا ہے، چیزیں جاپانی استعمال کرنا چاہتا ہے، چھٹیاں یورپ میں گزارنا چاہتا ہے، فلمیں ہالی ووڈ کی دیکھنا چاہتا ہے، لیکن مرنا مکہ میں چاہتا ہے، مدینہ میں دفن ہونا چاہتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی جنت میں گزارنا چاہتا ہے۔ واہ کیا سادگی ہے! یاد رکھیں نماز کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، نماز میں ہی ہر مسئلے کا حل ہے، ہر مصیبت سے چھٹکارا ہے۔ نماز کو چھوڑ کر کوئی بھلائی، کوئی کامیابی ہاتھ نہیں لگنے والی۔ ہمیں اللہ کو منانا ہی ہوگا۔ ہم نے نمازیں چھوڑ چھوڑ کر اللہ کے حکموں کو توڑ توڑ کر اللہ کو ناراض کر دیا ہے، اسی لیے اللہ نے ہمیں ظالموں کے حوالے کر دیا ہے۔ اگر ظالم اور ظلم سے چھٹکارا ہم پانا چاہتے ہیں تو دن میں کم سے کم 5 بار اللہ کو یاد کرنا ہی ہوگا، یعنی 5 وقت کی نماز پڑھنی ہی ہوگی۔ آخر میں چند لائنیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں کہ کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں۔ حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہے باخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے۔ اگر یاد تو بے ایمانوں کے ترانے ہی بس ہے، اگر نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے، شاید سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے ہم سب کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تب تک میرے لیے، پوری امت، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کی امن شانتی، ترقی، انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھائیوں اور ساتھیوں، لیجیے آپ کی سیوا میں ہم ایک ایسا حلوہ پیش کر رہے ہیں جس کا نام ینگ رائڈر ہے، جو سرکار سے مانیتا پراپت ہے، منظور شدہ ہے، جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، 100% آیورویدک۔ یہ حلوہ نہ صرف آپ کی مردانہ کمزوری کو بھرپور طاقت میں بدل دے گا، آپ کی ویریہ منی دھاتو کو گاڑھا کرے گا، آپ کی ٹائمنگ کو بڑھائے گا، بلکہ آپ کے نروس سسٹم کو طاقت دے کر آپ کو ایک ہیلدی مرد بنا دے گا۔ خرچ کم، فائدے انیک۔ ایک مرتبہ ضرور آزما لیجئے، دیکھ لیجئے، زندگی بھر آپ یاد رکھیں گے۔